قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، قالوا ان سب نے کہا، تلکا یہ، اذن اس وقت، کرۃ لوٹنا، کرہ کا مطلب لوٹنا بھی ہوتا ہے، اور عربی میں جب کسی پر حملہ کیا جاتا ہے، اٹیک کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی کرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خاسرہ، خاسرہ کا مطلب ہوتا ہے خسارے والا، یعنی ایسا حملہ جس کے بعد بہت نقصان ہو، اور یہاں پر اس طرح سے لوٹنا کہ جس کے بعد بہت زیادہ نقصان ہو، یعنی وہ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ یہاں پر آیت نمبر 10 میں یقولون لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور اب آیت نمبر 12 میں قالوا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جب کوئی کام بار بار کیا جائے اور کسی کی عادت ہو تو اس کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کو حال میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور غلطی سے کام ہو جائے تو اس کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر قتل کے معاملے میں دیکھ لیں تو اگر جان بوجھ کر قتل کیا گیا، پریزنٹ کنٹینیوس میں استعمال کیا گیا ہے جملہ، اور اگر وہ غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر ایک ہی دفعہ یعنی پاسٹ میں کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یقولون آیت نمبر 10 میں کہا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، بار بار قرآن آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، بار بار نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ تو اس کے بعد جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جس اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تو اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری گلی سڑی ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ تو پھر کافروں نے کہا کہ یہ لوٹنا تو پھر دوبارہ زندہ ہونا تو پھر بہت زیادہ نقصان والا ہوگا۔ مشرکین مکہ اس بات کو بالکل بعید از عقل خیال کرتے تھے کہ وہ ایک دفعہ مر جائیں تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں، تو اس کے لیے وہ ہمیشہ قیامت کے کانسیپٹ کا، قیامت کے عقیدے کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ چلو فرض کرو، مان لیتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو اس آیت میں اس لیے پاسٹ ٹینس استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ، یعنی بہت کم دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فرض بھی کر لیا ہو کہ ہاں چلو مان لیتے ہیں کہ اگر قیامت آنی ہے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کا حساب آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔